سیاسی لحاظ سے آپ کیا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ اگر آج اس حوالے سے کوئی اہم فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں اس کا؟ دیکھیں، ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی ہے 8 فروری، وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور اس سے امید تو یہی ہے کہ اس پہ ہی قائم رہے گی سپریم کورٹ، اور احکامات یہی جاری کرے گی کہ تمام انتظامات کیے جائیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مقررہ تاریخ پہ الیکشن منعقد کیے جائیں۔ اور یہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کا بھی معاملہ ہے، اور جو ایک سول سوسائٹی ہے، وکلا تنظیمیں ہیں، اور جو ملک کا ایک بڑا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس کی جو توقعات ہیں سپریم کورٹ سے وہ یہی ہیں کہ آئین کے محافظ کے طور پر وہ آئین کی جو سختی سے عملداری ہے اس کو یقینی بنائے گی۔ عدنان صاحب، سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی تو ڈیفینیٹلی بحال رہنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات ہو رہے ہیں، ان کی بھی کچھ کریڈیبلٹی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر آنے والے دنوں میں مزید اب اعتراضات اٹھنا شروع ہو جائیں گے؟ جی، ان پہ تو پہلے ہی بہت اعتراضات ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی لیننگز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں، اور وہ ایسے اقدامات کرتا رہا ہے جیسے پنجاب اور سندھ صوبوں میں جو مقررہ وقت پہ الیکشن اس نے نہیں کرائے، اور لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ دیتے رہے، جبکہ 100 ارب روپے سے زیادہ ارکان اسمبلی میں تقسیم کیے گئے ان کے حلقوں کے ان کے ترقیاتی کام اسکیموں کے لیے، اور جبکہ 20-25 ارب روپے کے جو الیکشن کے لیے چاہیے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر اس میں معاون بنا رہا۔ اب بھی الیکشن کمیشن کا رجحان جو ہے حکومت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، لیکن یہ کہ عدلیہ اس کو اس بات کا پابند کرے گی کہ وہ لیکن سر، آپ کو لگتا ہے کہ جو صورتحال بن چکی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جس کے بعد یہ ایک بحران نے سر اٹھایا ہے، اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف پر ملبہ گرے گا اور الیکشن کمیشن کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا؟ 100% الیکشن کمیشن ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ایسا کام ہی کیوں کیا کہ وہ جو ڈپٹی کمشنر جو سینکڑوں ڈیٹینشن آرڈرز، نظر بندی کے آرڈرز جاری کر چکے ہیں خاص پارٹی کے خلاف، ان کو ہی ریٹرننگ آفیسر بنایا جا رہا ہے۔ ان کی موجودگی میں کیسے غیر جانبدار اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ آپ الیکشن شیڈول دیں، اگست میں کہا تھا، تو ہم ریٹرننگ آفیسرز کے لیے جوڈیشل افسرز فراہم کر دیں گے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے اور اس کا جواب دیے بغیر انہوں نے خود سے انتظامی افسران کو ریٹرننگ افسر بنانے کا فیصلہ کیا، جس سے ان کا تعصب اور ان کی جانبداری، ایک خاص جماعت کے خلاف ان کا تعصب اور اس جھکاؤ جو ہے حکومتی جماعتوں کی طرف، وہ ظاہر ہوتا ہے۔